انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو اللہ کے ماننے والے ایمان والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب یہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اگر اللہ نے کسی کو دی ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کا مذاق اڑائیں، اس کا ساتھ دیں، یا اس میں اپنے رب سے اپنے لیے عافیت مانگیں؟ نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زدہ پریشان کو، کسی اپنے سے کمتر کو دیکھو تو کیا دعا کرو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا جو تو نے اس کو دی ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ جو تجھے اپنے بندے پیدا کیے ان میں سے تو نے مجھے آنکھیں دے دی، اس کو آنکھ نہیں دی. اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے رب کی شکر گزاری ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. ایک انسان کے ہے میرے اوپر تو اللہ کی کوئی کچھ دیا ہی نہیں ہے مجھے اللہ نے. میرے پاس گھر بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، کام بھی نہیں، میں آنکھیں بھی نہیں، میں محتاج تنگدست ہوں. تو میرے بھائیوں دوستوں، اللہ نے اگر اسلام والا بنایا تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اگر اللہ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ویسے تو فطرت اسلامی پر تو ہر ایک ہی پیدا ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں الولد یولد علی الفطرۃ الاسلامی. ہر انسان بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. فابواه یحودانہ او یمجسانہ. اس کے ماں باپ پر ہے کہ وہ عیسائی بنائیں، یہودی بنائیں یا مجوسی، یا اس کو اس فطرت میں رہنے دیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، انسان ہر ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم کسی ہندو عیسائی کے گھر پہ پیدا ہوتے تو آج ہم تمام پر اپنے سر کو جھکا رہے ہوتے. تو میرے بھائیوں دوستوں، میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگتے رہنی چاہیے. اور اگر کوئی انسان مصیبت پریشانی میں آ جائے تو بھی اس کو اللہ کا در اور اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خوشی کے اندر اپنے رب کو نہیں بھولو گے تو اللہ تندرستی اور بیماری اور پریشانی میں تمہیں کبھی نہیں بھولے گا. تو میرے بھائی دوستوں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ایک اہم بات کر کے کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، مجھے آپ کو امیر غریب کالا گورا مرد عورت کوئی بھی ہو، عاقل بالغ ہوگا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی ہمیں 5 وقت سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ رب ہمارا کہاں ہے، وہ رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہے. اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ نے ہمیں ہر سہولت دی ہے. ہم گناہ کے راستے کے لیے بھی آسانی ہے ہمارے لیے، تو ہم نیکی کے لیے بھی آسانی ہے. ہمیں دونوں راستے دیے، چاہے ہم بازار میں جائیں یا ہم مسجد میں آئیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے آپ اس کو اپنی زبان میں بول کے پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے رب نے آپ کو مجھے کیا پیغام دیا ہے اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمیں راستے میں چلنا ہے تو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کرنا ہے، کسی پریشان کو دیکھ کر ہمیں اس کو دھکا دینا ہے یا اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سوچیں اس حدیث کو رکھ کر کہ میں اور آپ کس زمرے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک نیک اللہ کا مومن بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ اگر جب مرتا ہے تو اس کے مرنے سے انسان بھی غمزدہ ہوتے ہیں اور جانور بھی اس کے مرنے سے غمزدہ ہوتے ہیں. درخت بھی، راستے بھی، ہر ایک جگہ اس کے مرنے سے افسردہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی وجہ سے اس کو راحت ملتی تھی، لیکن اس کے مرنے سے آج وہ افسردہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی رب کا نافرمان مرتا ہے تو جانور بھی اس کے مرنے پر خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ جان چھوڑ گئی. اب آپ دیکھیں
ہمارے اسی معاشرے میں ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو جانوروں کو بے دردی سے مارتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ سوچیں ان کے دل میں درد ہے یا نہیں؟ سوچیں اس کے اوپر میں حدیث سنا کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن علی کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام پیار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک گاؤں دیہات سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، اسلام لایا، تو اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے گود میں بچہ بیٹھا ہوا اور آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، تو وہ دیکھنے لگا اور بڑا تعجب کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کبھی بھی اپنے کسی بچے کو اس طرح کبھی پیار نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور محبت کو اگر کھینچ لیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ رحمت، محبت، شفقت کرنا، اس کے بارے میں ایک اہم بات کروں۔ دیکھیں ان اچھے انسان سے کہ مرنے پر ہر ایک سزا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ ایک اہم پوائنٹ بیان کر دوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے ارحموا اہل الارض، رحم کرو زمین والوں پر، ہوگا کیا؟ یرحمکم من فی السماء، جو آسمان پہ ہے، کون؟ ہم سب کا رب آسمان پر ہے، وہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس کے اندر کیا چیز ہے؟ تم اگر زمین والوں پر رحم کرو، یہاں مراد انسان ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز، اگر آپ کسی بھی چیز کے اوپر رحم کرتے ہو بدلے میں اللہ آپ کے ساتھ دنیا میں ضرور رحم کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے وہ غیر مسلم نافرمان کوئی بھی رحم کرے، اس کو رحم کرنے پر اللہ رب العالمین کی رحمت ملے گی۔ اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یقیناً انسان بخشتا نہیں ہے، چاہے اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں۔ اس کے اوپر ایک پوائنٹ سنتے جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جزیرے کے اندر زندگی دیں گے 1000 سال، وہ 1000 سال ایک جزیرے میں زندگی گزارے گا اور اس چاروں طرف اس کے سمندر ہوگا، اور اس سمندر کے اوپر جو پہاڑ ہے اس کے اوپر اللہ نے اس کی دعا کرنے کی وجہ سے ایک انگور کا درخت اگایا ہوگا۔ وہ انگور کا درخت کھاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا تیسرا کوئی کام نہیں ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے میرے بندے میری رحمت سے آپ جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ میری 1000 سال کی نیکیاں یہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین اس ٹائم نبی فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک ترازو میں آنکھ کو رکھا جائے گا اور ایک ترازو میں 1000 سال کی نیکیاں ہوں گی، لیکن آنکھ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا اور 1000 سال کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ مطلب کہ اللہ رب العالمین پھر اس کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈالیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث سنتے جائیں، اہم باتیں سمجھا رہا ہوں، مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کے اپنے عمل پر تکبر نہ کریں۔ فرمایا حدیث انہو لن ینجی احد منکم عملہ الجنہ ولا انا، بے شک یقیناً تم میں سے کسی ایک کو تمہارا عمل جنت میں لے کے نہیں جا سکتا اور نہ ہی مجھے، مگر اللہ کی رحمت جس کو گھیر لے۔ مطلب کہ رب کی رحمت اتنی اہم چیز ہے، اگر رب کی رحمت ہو تو انسان کا بیڑا پار ہے، چاہے اس کے جتنے گناہ ہو، اور رب کی رحمت نہ ہو تو اس کے راستہ بچنے کا نہیں ہے، چاہے اس کے جتنے عمل ہو۔ تو اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی عافیت مجھے اور آپ کو مانگتے رہنی چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت ملنے کے اسباب میں سے بے شمار اسباب موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے ایک بار تو 10 رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہے۔ فرمایا جو انسان عصر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحمت فرماتا ہے جو فجر کے ٹائم اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی اگر انکار کرے اس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے تو اللہ اس مرد پہ رحمت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اس عورت پہ بھی رحمت فرماتا ہے جو عورت فجر کے ٹائم اپنے شوہر کو اٹھائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ اسی طریقے سے رحمت اللہ
بندوں پر اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی ہمیں رحمت ملتی ہے. رحمت کے اوپر ایک اور حدیث سناؤں. باتیں بہت زیادہ ہیں مگر میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیا کیا سمجھاؤں. بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں بدی. اب دیکھیں اللہ کے رسول آج سے 14 سال پہلے فرماتے ہیں, اس سے پرانی 1000 سال پرانی خبر ہے کہ پرانی بنی اسرائیل کی خبر دے رہے ہیں. فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت کنویں میں اتر کے پانی پیتی ہے, باہر نکلتی ہے, گرمی کا مہینہ ہے, اب وہ تو دیکھتی ہے کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے جس کو ہم نفاق بھی سمجھتے ہیں, اور نفاق ہے بھی, گیلا کتے کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ نفاق ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 7 مرتبہ دھو گے نہیں تو چیز نفاق نہیں ہوتی. تو فرمایا آپ علیہ السلام نے اس عورت نے دیکھا کہ وہ کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے, اس کو احساس ہوا اس کتے کا. وہ اتری کنویں میں اور کنویں میں اتر کر اس نے ایک موزے میں یا جوتے میں پانی لیا اور اس کو پلایا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ تھی, وہ زناکار عورت تھی, لیکن اللہ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت دے دی. دیکھیں زانیہ عورت تھی, نافرمان تھی, اللہ نے ایک عمل پہ جنت دے دی ہے. اور ایسے ایسے بھی ہوں گے زندگی بھر نمازیں پڑھیں گے, زندگی بھر روزے رکھیں گے, زندگی بھر اللہ کے راستے میں دیں گے, لیکن ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے بخاری کی حدیث. تو اس وقت اللہ کے نبی کے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت, حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتا تو کتا ہے. آپ علیہ السلام کے لفظ سنیں, فرمایا ہر وہ چیز جس کے اندر جگر ہے, مطلب جس میں جان موجود ہے, اگر آپ اس کے ساتھ شفقت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو نیکی دے دی. کسی نے نہیں دے دی, اللہ نے دے دی ہے. اور نیکی کہتے کس کو ہیں, جو آپ کسی کے کام آئے بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی لالچ کے, نیکی وہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں کہ وہ آپ کے کام آئے گا یا وہ آیا تھا تو اس کو نیکی نہیں کہتے. اس کا بدلہ وہ آپ کو دنیا میں پھر مل چکا ہے یا مل رہا ہے یا ملنے والا ہے. اس کے اوپر حدیث سنتے جائیں, بخاری کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا تھا. اللہ نے فرشتہ آسمان سے بھیجا, اس نے آ کے اس بھائی سے پوچھا تو اس دوسرے مسلمان بھائی کے پاس ملنے کیوں جا رہا ہے؟ هل لك علي من نعمة ان ترد علي, کیا اس بندے نے جس سے تو ملنے جا رہا ہے تیرے اوپر کوئی نعمت کی تھی, احسان کیا تھا کہ تو وہ لٹانے جا رہا ہے, یا تو اس نے کیا تھا یا تو اس کو دینے جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے, تو کس لیے جا رہا ہے؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے میں اس سے ملنے اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کرے تیرا ٹھکانہ جنت ہو. یہ حدیث بخاری کی ہے, صحیح ترین حدیث. میں آپ کو ایک پیغام پھر دیتا جاؤں, پھر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ 1:30 بجے ختم کریں گے. دیکھیں میں نے اتنی ساری آپ کو حدیثیں سنائی ہیں. حدیث اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری ایک بات سنی, صرف ایک, میں نے اتنی ساری سنائی ہے. غور سے جس نے سنی اس کی مرضی, جس نے نہ سنی اس کی مرضی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میری ایک بات سنی اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. جس طریقے سے محمد رسول اللہ پر یقین ہے, یقیناً بے شک ہمیں ان کی بات پر بھی یقین ہونا چاہیے, اور جو انسان اس پر یقین رکھتا ہے تو اور اس بات کو پر عمل بھی کرے. فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. دعا نبی کی کیسے لگتی ہے میں ایک بات سناؤں. انس بن مالک, انہوں نے نبی کی 10 سال خدمت کری. نبی کریم ایک دن بہت خوش, آپ نے فرمایا انس اللہ آپ کے مال میں اور اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. ان کی اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ سگی اس کی اپنی اولاد 120 تھی انس بن مالک کی, اور 250 پوتے اور نواسے مل کر تھے. سوچیں اس بات کو, اللہ نے مال میں اتنی برکت دی, تھا کچھ نہیں, لیکن پھر باغ آ گئے. ان باغوں میں لوگوں کے سال میں ایک پھل دیتا ہے, انس کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے. اور ہوا چلتی, کستوری خوشبو آتی تھی. اور وہ چھوڑے چلے, وہ پرانی بات تھی, ہو سکتا ہے لوگوں نے غلوف کر
اندر لوگ غلو کرتے ہیں اور حقیقت کو چھپا دیتے ہیں. لیکن سوچیں محمد رسول اللہ نے 14 سال پہلے کہا تھا اور یہ قیامت تک اللہ کے رسول کے سچے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت تک یہ جو زمزم ہے یہ خشک نہیں ہوگا. اب کوئی اس کو زور لگا لے اور خشک کرے تو نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو دوستو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے صحیح راستے کو اپنائیں, سیدھے راستے کو پہچانیں. قیامت کے دن حشر کے میدان میں ماں باپ, بہن بھائی, اولاد, بیوی بچے کوئی انسان کے کام نہیں آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو وہ انسان کا اپنا عمل کام آئے گا. عمل تو سب کر رہے ہیں لیکن طریقہ کیا میرا اور آپ کا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے؟ تو سوچیں, اگر نہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں. اور ایک چیز اور, ایسا نہیں ہے میرے بھائی دوستو کہ میں آپ ہم سب مسلمان جتنے بھی ہیں کوئی بھی, یہ سب اللہ نے پیدا کیے اسی لیے ہیں کہ ان سب کو اللہ نے جنت میں ڈالنا ہے. تو میرے بھائی دوستو یہ بھی پھر میری اور آپ کی بے وقوفی ہوگی, یہ میری آپ کی سوچ ہوگی. اور دین آسان ہے, مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے. بخاری اللہ کے رسول کے فرمانوں میں سے فرمان ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, بخاری مسلم وہ حدیث کی کتابوں میں سے کتاب ہے کہ جو صحیح ترین حدیثیں ان کو پڑھنا چاہیے. ہر زبان میں موجود ہے. میں اور آپ چاہیں تو پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوا. اللہ کے رسول کی فرمان پڑھیں گے تو ہمیں ترتازگی ملے گی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے دور میں کیا عمل ہوا کرتا تھا. آیا اللہ کے رسول کے دور میں مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں یا نہیں, آنا چاہیے یا نہیں؟ آیا ہم جس راستے پر ہیں وہ صحیح ہے تو ہمیں سب کو اس راستے پر لے کے آنا چاہیے, چاہے آئے نہ آئے. اللہ کے رسول اکیلے تھے, پوری قوم قبیلہ انہی کا تھا, لیکن دشمن بن گیا تب جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. پوری قوم انہی کی تھی قبیلہ, وہاں سے نکلے اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے. تو گئے کہ رات کو مارنے کا پروگرام تھا. کس کا پروگرام تھا؟ کسی ایک کا نہیں, 12 جو قبیلے تھے 12 کے 12 قبیلوں کے ایک بدماش مل کر وہ مار رہے تھے تاکہ بلوے کا کیس بنے اور ہمارے اوپر کسی ایک قبیلے کا نام نہ آئے اور ہم بچ جائیں. لیکن وہ اللہ فرماتے ہیں تدبیریں اور چالیں لوگ بھی چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین واللہ غالب علی امرہ, وہی اپنے معاملے میں ہمیشہ غالب ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو یہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے قریب آ چکا ہے, 23 اپریل کو ہو سکتا ہے رمضان کا روزہ ہو. تو رمضان کے روزے کے حوالے سے ایک اہم بات کر دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کے روزے قبول نہیں کرتا نہ نمازیں جو اپنے مسلمان بھائی سے نفرت رکھے, بغض رکھے, حسد رکھے. سوچیں ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے. ہم اپنے کے کام نہیں آتے, ہم اپنے بھائی کی موقع کی عزت نہیں کرتے, ہم دوسرے کو بھائی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے رشتہ داروں کی اپنے دیکھیں جہاں برتن ہو وہاں کھٹکتے ہیں, آپس میں کہاں لڑائی نہیں ہوتی. لیکن بڑے کو چاہیے قربانی دینی چاہیے, اللہ خوش ہوتا ہے. چھوٹا نہیں مانتا نہ مانے, اللہ تو راضی ہوتا ہی نہیں ہوتا. کسی ایک کو تو قربانی دینی چاہیے. اگر آپ کا ایک بھائی یا آپ کا رشتہ دار وہ غلط, دیکھیں میں اور کیا کہوں, اس سے بڑی بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو آپ اپنے اس رشتہ دار کو دیں جو آپ سے نفرت کرتا ہے, جو بغض کرتا ہے, جو دل میں نفرت رکھتا ہے, جس کی آپ کی نہیں بنتی اور وہ مستحق ہے. اللہ کے لیے اس کو دیں, اس کو یہ نہ بولیں اور بھائی یہ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کے پیسے, مطلب کہ ہم اس کو بول رہے ہیں تو زکوٰۃ کے قابل ہے. دیکھو اللہ